السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز میں اس وقت ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ سیاسی منظرنامہ خاصا دھندلایا ہوا ہے، کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری ہوئی، عمران خان کی رہائی ہوئی، اور اب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اعزاز سید سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اعزاز سید، اس وقت ملک بھر میں جو ایک کریک ڈاؤن جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف، جنہوں نے گھیراؤ کیا، جلاؤ کیا، پتھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، بہت ساری ریڈ لائنز بھی انہوں نے کراس کر دی۔ اس ساری صورتحال کے اندر بہت ساری افواہوں کا بھی زور ہے۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے یا کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا سامنے کوئی منظرنامے پر ایسا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ تو کیا آپ کو عمران خان جو ہیں وہ مستقبل قریب میں گرفتار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ راجہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ راجہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں، یہ $1 ملین کویشچن ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ اندازہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں انفارمیشن کوشش کرتا ہوں وہ دوں۔ ابھی تک میرے خیال میں جنہوں نے گرفتار کرنا ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ گرفتار کریں یا نہ کریں۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ گرفتار کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو مشکل آ رہی ہے وہ فیصلہ سازی میں آ رہی ہے کہ اگر گرفتار عمران خان صاحب کر لیے جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ اور ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ ہی ریپرکشن ہے۔ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو ایک ہی ان کی امید ہے، جس پر ان کو پورا اعتماد بھی ہے خان صاحب کو، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ سپریم کورٹ اگر ان کے حق میں کھڑی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے؟ تو یہ ایک برج ہے یہ ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی سوچ وچار ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میرے خیال میں عمران گرفتار ہو جائیں۔ اچھا اعزاز، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جو نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر رکھا ہے، اور ایسا اعلان کر رکھا ہے جس سے بہت سارے لوگ چونک اٹھے ہیں، اور انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ کے بعد باہر جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور دھرنے کا انہوں نے اعلان نہ صرف کیا بلکہ ان کے کارکنوں کی آمد بھی اس وقت اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک واضح اعلان کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے، اور انڈیو فیورز دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے بقول ان کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دھرنے میں جو ان کے مقاصد ہیں، جو ایک مقصد ان کا جو اس وقت بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس صورتحال میں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے؟ ایسا مولانا فضل الرحمان نے جس پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، اور آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اگر اسٹرینتھ احتجاج کی دیکھی جائے تو وہ بالکل موجود ہے۔ اب کتنا وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، nobody can assess، کیونکہ عمران خان کے پاس بھی جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ پار موجود ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پار ہے وہ ریلیجیس پولیٹیکل ہے، اور عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹ پار ہے وہ پولیٹیکل ریلیجیس ہے۔ تو مجھے یہ کہنا مشکل ہے، اگین دس از اے ڈیفیکلٹ تھنگ، کیونکہ یہاں پر تو جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ایک ایسا آرڈر لے لیں کہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، سیٹ اپ ہے، وہ ختم ہو جائے، اور اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اگین الیکشن تو پھر 90 دن کے بعد ہی ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، تو ایک نگران سیٹ اپ بن جائے گا۔ پھر موجودہ سسٹم کا کیا بنے گا؟ تو کیا عمران خان کی خواہش پر عمل درآمد ہوگا یا مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس پر حاوی ہوں گے؟ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کا چیف جسٹس پر حاوی ہونا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل محاذ آرائی کی پالیسی پر ہیں۔ کبھی وہ آرمی چیف کو پیغامات بھیجتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ کبھی عارف علوی کو ڈالتے ہیں، کبھی پرویز الہی کو ڈالتے ہیں، کبھی کس کی بات کرتے ہیں، کبھی کس کی بات کرتے ہیں۔ ایون امریکن لابسٹ کی بھی انہوں نے بڑی خدمات حاصل کی اس کام کے لیے، لیکن ان کو ہر دفعہ ناکامی ہوئی۔ پھر وہ آرمی چیف کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ ISI کے افسران کے خلاف بات کیا کرتے تھے، اب وہ براہ راست آرمی چیف کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس دن وہ گرفتار ہوئے، کورٹ روم کے اندر بھی انہوں نے غیر ملکی نمائندوں
بندوں سے آرمی چیف کے خلاف بات کی. اچھا باہر سے جب سے وہ آئے ہیں, جب سے وہ رہا ہوئے ہیں, اس کے بعد سے اور زیادہ وہ ان میں ایگریشن آ گیا. شاید ان کو یہ بھی ہے کہ جی میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود, میں اتنے مقدمات ہونے کے باوجود دیکھیں میں کیسے جو ہے وہ قانون کی گرفت سے نکل گیا ہوں. تو کیا اس وقت صورتحال ہے کہ کیا وہ دوبارہ آرمی چیف کو رام کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا انہیں وہ دوبارہ اپنے دام میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو سوال کیا نا کہ دام میں آ جائیں, مجھے نہیں پتا دام میں آنا کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ جو کچھ جس طرح ان کے گھروں پر اٹیک ہو رہے ہیں, جس طرح ان کے جو شہداء کی یادگاریں ہیں, ظاہر ہے وہ پاکستان کے شہداء ہیں, ان کی یادگاروں کو کی بے رحمتی کی گئی ہے, تو وہ اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں امیج تو پیدا نہیں ہوا. اگر کل کسی سیاسی ڈسپنسیشن میں عمران خان صاحب پاور میں بھی آ بھی جائیں, فرض کر لیں کہ وہ آ جاتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب جیت گئے, فرض کر لیں وہ جیت گئے اور ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا گیا, جو کہ ان اٹ سیلف بڑا ایک سوال ہے, تو فرض کر لیں, ہم فرض کے اوپر بات کریں, کیا جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کو کے بارے میں ان کے خیالات دل سے اچھے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال دل سے اچھے ہوں گے. تو دام میں آنے یا نہ آنے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ لانگ ٹرم کیا ملٹری عمران خان پر اعتماد کرے گی, تو میرا نہیں خیال کہ. اچھا یہ جو سارا جھگڑا ہے یہ بیسکلی جو پھیلا ہے وہ تو سارا نئے الیکشن کے مطالبے کی وجہ سے پھیلا ہے. جس دن سے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں اس دن سے وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ان الیکشن کے حصول کے لیے انہوں نے 2 اسمبلیاں بھی توڑ دی, اور اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ان اسمبلیوں کے حوالے سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی وہ لینے میں کامیاب رہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر کہا تھا کہ جی الیکشن, اور آج کی تاریخ تھی کہ جی آج کی تاریخ کو الیکشن ہونا ہے, لیکن وہ الیکشن نہیں ہوا. لیکن یہ جو اس وقت ایک فیز آیا ہے, ایک جو نئی قسط آئی ہے ملک بھر میں, جو انتشار کے حوالے سے, توڑ پھوڑ کے حوالے سے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کے حوالے سے, جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کے حوالے سے, پاکستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی ریڈ لائنز کو جو ہے وہ کراس کیا گیا ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انتخابات جو کہ حکومت کہتی ہے جی اکتوبر میں ہوں گے اپنے شیڈول کے مطابق, کیا جو آئندہ عام انتخابات ہیں جو اکتوبر میں بھی ہونے ہیں, کیا وہ بھی آپ کو خطرے میں پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے اکتوبر تک انتخابات کا جو ڈیلے ہے اس کی پھر بھی کوئی نہ کوئی آئینی قانونی جسٹیفیکیشن موجود ہے. گو کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس اس کو نہیں مان رہے, لیکن بہرحال اس کی آئینی اور قانونی جسٹیفیکیشن موجود ہے. آئین کے آرٹیکل واضح ہیں, اس کے غالباً آئین کا آرٹیکل 254 واضح ہے اس کے بارے میں. خیر جو بھی ہے وہ آرٹیکل, لیکن سپریم کورٹ نہیں مان رہی, ایک الگ بات ہے. لیکن اکتوبر سے آگے اگر یہ چلا گیا معاملہ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا قیاس ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اکتوبر سے آگے یہ جائے گا یا جانا چاہیے. اگر یہ گیا تو پھر مسئلہ ہوگا. میرے خیال میں الیکشن اکتوبر میں ہوں گے اور پورے ملک کے اکٹھے الیکشن ہوں گے, اور اس سے آگے جانا ملک کے لیے نقصان دہ. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے اعلان کے بعد تو لڑائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹکراؤ کی جو صورتحال تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, ان کے حوالے سے, تو وہ اس کو بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف مولانا صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے ایک حصے کے خلاف جو ہے وہ اس لڑائی کو بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا خیال ہے, بلکہ سیدھا سا سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لڑائی کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب اور چیف جسٹس بندیال اور ان کے کچھ حامی ججز ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے یہ بڑی مرکی سچویشن ہے. جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کا پلڑا بھاری تھا, پھر عمران خان کا پلڑا بھاری ہو گیا, پھر عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ نکل آئی, تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی, پھر پارلیمنٹ جیت گئی, پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہو گیا, پھر گورنمنٹ نے گرفتار کیا عمران خان کو, تو پھر عمران خان کو سپریم کورٹ نے چھڑا دیا اور وہ نکل آئے باہر سب کے سامنے, تو پھر عمران خان کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو ابھی جو مووز ہیں وہ چل رہی ہیں, کبھی ایک جیتا کبھی دوسرا جیتا ہے. الٹیمیٹ جو لڑائی ہے, الٹیمیٹ بیٹل ہے, وہ ہوگی اس بات کے اوپر کہ کیا عمران خان الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے, ایک بات. پھر دوسری الٹیمیٹ بیٹل اس بات کی ہوگی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کتنی پاور سے آ سکیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑی بیٹل ہے. تو الٹیمیٹ جو بیٹل ہے نا وہ الیکشن ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ٹائم ول ٹیل کہ الیکشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ول ٹیل کہ کیا سین ہوگا. ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا, اور الیکشن سے پہلے کہ کیا عمران خان لڑ سکیں گے یا نہیں.
تو یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کریں گے. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین آپ نے اعزاز سید کی گفتگو سنی, میں نے بھی جو میری معروضات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیں. اس وقت صورتحال کافی کرٹیکل ہے. اسلام آباد کے اندر مولانا کے کارکنوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اور مولانا کو کہا بھی گیا حکومت کی طرف سے کہ جی آپ ڈی چوک کے جگہ پہ دھرنا دے دیں, سپریم کورٹ کے باہر نہ دیں, لیکن مولانا صاحب نے اس کا انکار کر دیا اور پھر ممکن ہے رات گئے اس میں مزید کو پیش رفت ہو, لیکن مولانا اس میں ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اور صبح جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے, سپریم کورٹ میں بہت سارے اہم مقدمات بھی لگ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ایون پیپلز پارٹی بھی ساتھ, انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے, سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں گے اور ایک بڑی بہت سارے سخت فیصلوں کا دن ہے. کبھی نہ کبھی اجلاس ہے اور بھی بہت سارے اہم اجلاس ہونے کی توقع ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ یہ جو سیاسی اس وقت گیم چل رہی ہے اس کی بہت سارے نئے رول سیٹ کر دیں گے آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.